السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان اور ہم سب ہیں آپ کے ننھے مہمان، اور آپ سب کو ہماری جانب سے رمضان مبارک۔ تو ہمیں رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے اور قرآن پڑھنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہمیں انبیاء کے واقعات بھی پڑھنے چاہیے۔ تو اویس بھائی، آج آپ ہمیں حضرت یونس کی کہانی سنائیں۔ اچھا جی، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سننا چاہتے ہیں ہمارے ننھے مہمان۔ ظاہر ہے یہ قصص الانبیاء کا دورہ ہے، اور اس میں ہم اپنے بچوں کو یعنی آنے والی نئی نسل کو انبیاء علیہ السلام کے واقعے سنائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے بہت معروف ہے کہ آپ 700 قبل عیسوی تشریف لائے دنیا میں۔ آپ کی دعوت اشور کے لوگوں کے لیے تھی۔ یہ نینوا کی سرزمین کے ثقافتی لوگ تھے، اور آپ نے یہاں بھرپور حق ادا کیا دعوت کا۔ آپ ایک اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کا راستہ آراستہ کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے رہے اور ان کو بلاتے رہے ایک خدا کی جانب۔ مگر یہ لوگ تھے جو بت پرستی پہ ٹلے ہوئے تھے، کسی بھی طور سے اپنے مندروں کو، اپنے معبد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو پاک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اپنی محنتوں کو ایک نتیجہ دیتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پروردگار، میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اگر یہ باز نہ آئے تو ان پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ لہٰذا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، معاملہ بھی طے پایا کہ 3 دن کے اندر اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا جو بت پرستی کرتی ہے، اور یہی ہوا۔ یونس علیہ السلام کی قوم اپنے پیغمبر سے یعنی حضرت یونس کی شخصیت سے اس حد تک آشنا تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی میرے بچوں انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، گمان بھی نہیں ہو سکتا، جھوٹ ایک برائی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، لہٰذا قوم چوکنا ہو گئی، خبردار ہو گئی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کالے بادل آ گئے تیسرے دن، اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد و رفت پہ متوجہ ہو گئی قوم۔ سب نے کہا اگر رات یونس علیہ السلام اس شہر میں قیام کرتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ عذاب نہیں آئے گا، مگر اگر یونس علیہ السلام اس شہر سے تشریف لے جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ عذاب آئے گا، اور پھر توبہ کر لینا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر لینا، اپنے گناہ بخشوا لینا۔ لہٰذا رات ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی سرزمین سے تشریف لے گئے، آشور کے شہر کو چھوڑ دیا اور ایک جانب ہو گئے۔ اس اسنا میں قوم نے جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ یونس جیسا امین شخص ہمارے درمیان نہیں ہے، اور اب یہ طے ہو گیا ہے کہ عذاب آئے گا۔ تو میرے بچوں، عذاب سے بچنے کے لیے قوم اتنا روئی، اتنا گڑ گڑائی اور اتنی مغفرت کی کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ مگر یونس علیہ السلام چونکہ آپ اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور آپ متوقع تھے کہ شاید 3 دن میں عذاب ہی آ جائے گا، لہٰذا آپ چلے گئے اس شہر کو چھوڑ کے ایک ساحل کی جانب، اور وہاں سے آپ نے ایک کشتی کا رخ کیا۔ کشتی نے لنگر چھوڑا، بیچ پانی میں آئی، اور اس کے بعد منجدھار اور طوفان کی کیفیت میں گر گئی۔ ایک پل کے لیے ایسا ہوا کہ سب پریشان ہو گئے کہ اتنی سخت طوفانی حالت میں یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ کوئی ہے جو کوئی ایسی چیز کر کے آیا جس سے رب تعالیٰ ناخوش ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر آیا ہے؟ کوئی ایسا غلام ہے جو اپنی آقا سے دور جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ سب نے قرآن نکالا۔ یونس علیہ السلام چونکہ پیغمبر خدا تھے، آشنا تھے، تو میرے بچوں انہوں نے فوراً سے یہ کہا وہ میں ہوں جو اپنے آقا سے دور جا رہا ہوں، میں ہوں، مجھ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ لہٰذا قرآن نکالا گیا، ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام، دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام، اور تیسری مرتبہ پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس صورت میں ان تمام لوگوں نے مل کے یونس علیہ السلام کو کشتی سے پانی میں پھینک دیا، اور جانتے ہیں پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی عظمت دیکھیں اور اس کی ربوبیت دیکھیں کہ اس پانی میں بیچ سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ 40 دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ایک لمحے کے لیے 3 اندھیرے جمع ہو گئے، یعنی رات کا اندھیرا، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں ہے اس پیٹ کا اندھیرا، اور سمندر کی تاریکیوں کا ظاہر وہ شب ظلمت کا اندھیرا،
وہ گہرائی. اور پھر اس وقت یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سنتے ہیں کہ عرش تک کی صدا بلند ہوئی. فرشتوں نے کہا مالک یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے تیرا عزیز بندہ؟ کہا ہاں، اور یہ مجھے پکار رہا ہے اور کتنے پیار سے پکار رہا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ساحل کے کنارے پہ رکھا. آپ انتہائی ناتواں ہو چکے تھے. آپ کی خوراک کا بندوبست کیا. کہتے ہیں کہ کدو کا پیڑ ہوگا. بکری جنگلی وہاں پر آ گئی جس نے وہاں سے چرواہی کی اور خود حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا، اور اس طرح آپ تر و تازہ اور توانا ہو گئے. میرے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ پیارا واقعہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ ہر وقت، ہر مشکل میں اللہ رب العزت کو یاد کریں. ہر دور میں، چاہے اندھیرے ہوں، تاریکیاں ہوں، ظلمت ہو، اپنے رب کو نہ بھولیں. اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دوڑیں. آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا؟ کل تو یہ تھا قصص الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. خواتین و حضرات، ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے کی طرف. میرے ساتھ زین سعیدی بھی ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں کچن کی طرف، جہاں شیف گلزار ہوں گے ہمیشہ کی طرح. لذت سے بھرپور ذائقے دار کھانوں کی ریسیپیز آپ کے سامنے ہوں گی، تاکہ آج آپ کے روزے میں جہاں دسترخوان بھی مزین ہو، وہاں آپ کی جسامت، خوبصورتی اور لطافت میں بھی اضافہ ہو. عرفان رمضان میں ایک مختصر سا وقفہ آپ کا انتظار رہے گا. عرفان